بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ویوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور شاندار قرآنی واقعہ بیان کریں گے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا نام البقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا۔ تو ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہو گیا، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ بچہ جب جوان ہوا تو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے اللہ، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی ہوا کرتی تھی۔ بازار میں گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت مت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، اور تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کر لینا، وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر اس کو خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قریض شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خرید لیا، اور اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا ہم آپ سے مذاق کرتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ پناہ با خدا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو۔ تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی نہ خدمت لی جاتی ہو اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب ٹھیک ٹھاک بات لائے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے تو اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔